سر یہ بتائیے کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں، 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی۔ اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا، اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے۔ اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ، ان کی حمایت بھی حاصل ہے، تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے، اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے، آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ اب آتے ہیں، یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم، سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائمس۔ تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس میں ابھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا، وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، پاسپورٹ جلائیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل جلائیں۔ کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا، 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھے
کہ کیسے IMF کو خطوط لکھے گئے, باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے, اس کو قرضہ نہ دیا جائے. اس بات کا بھی احاطہ کرے. کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی, کہاں فنڈنگ جا رہی تھی, وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا, اور چونکہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا, تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. آپ کے سامنے ہوا, جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں, تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے, 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی ہی فوج پہ, اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا. اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے, غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے, ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا, کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے, اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اس کو انکار کرتا ہوں, میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے اس عمل سے کراہت کی, اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا, تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا, فالس فلیگ آپریشن, ہم تو خود مظلوم ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے, جھوٹ پہ جھوٹ, فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے, یہ آپ کا مقدمہ ہے, ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی, تو اس ملک میں کسی کی جان, مال, آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ, جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں, اور جلد سے جلد دیں.